بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج بڑی ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے اس صدی کے ایک بہت بڑے محدث، مفکر اور جن کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے نائب محدث اعظم تو ہیں ہی ہیں، بہت بڑا آپ کا نام اور مقام ہے، جن کو فقیہ اعظم بولا جاتا ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا ان کا کام ہے، بہت بڑا ان کا ذخیرہ ہے۔ میری مراد حضرت فقیہ اعظم نور اللہ نعیمی صاحب، یہ ایک ایسی ہستی ہیں جو 10 جون 1914 کو پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر اتنا فضل فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ انہوں نے دن رات دین کو پڑھنے میں لگ گئے، یعنی کہ جس کو پنجابی ہمیں کہتے ہیں جت گئے، ایک مگن ہو گئے، ایک ایسی تربیت میں آ گئے، اور ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے دنیا میں جب میں آ گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقصد کے لیے لگا دینا ہے جس مقصد کے اندر میری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ اور آپ کا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کے مدارس کا جو نیٹ ورک ہے، جو آپ کی سیاسی سماجی خدمات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کا جو مطالعہ ہے، جو آپ کا نالج ہے، اس کو ڈلیور آپ نے کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ جب یہ آج ہمارے پاس سہولیات ہیں، کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ جب آپ نے کام کا آغاز کیا تو کتابت جو تھی یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا، بہت بڑا جو لکھنے والے احباب تھے، اور وہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ کی جو خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اس اہم پروگرام کے لیے جو ہمارا پینل ہے بات تو وہ کرے گا، لیکن جب میں آغاز کیا ہے تو تھوڑا سا خلاصہ کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ آپ نے 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت کے اندر بھرپور کام کیا، اور کام اس طرح کیا کہ جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ پریشان ہوگی، اور پھر ریاست نے، اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کیا۔ 3 ماہ تک وہ جیل میں رہے، اور اس انداز کے اندر بھی انہوں نے جیل کے اندر بھی کام کیا۔ جو حدیث پڑھانے کا کام تھا یا ختم نبوت کے حوالے سے جو کام تھا، انہوں نے جیل کے اندر بھی جاری رکھا۔ پھر 1948 کے اندر جب جمعیت علماء پاکستان JUP بنتی ہے تو اس مرکزی باڈی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ شامل تھے۔ 1977 کے اندر 1977 کے اندر آپ نے قومی اتحاد جس کا JUP جس کا حصہ تھی، تو آپ نے الیکشن بھی لڑا۔ پھر جب اس وقت بھی دھاندلی ہوئی، اور 23 مارچ 1977 کے اندر آپ نے گرفتاری دی، یعنی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور کیا تھا انداز جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ نے گرفتاری دی۔ پھر 1978 کے اندر جماعت اہل سنت کے مرکزی نائب صدر بنے۔ پھر ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے خدمات کا جاری رہا۔ 1983 15 اپریل جمعہ کے دن آپ کا جب وصال ہوا تو غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور ایک ریسرچ کے مطابق اس جنازے کے اندر 40,000 علماء تھے، مشائخ تھے، سید زادے تھے، اور حفاظ تھے۔ یہ ایک بہت بڑی وہ تعداد ہے کہ جو علم رکھتے تھے، جن کے سینے کے اندر اللہ پاک نے علم کا سمندر رکھا تھا۔ آپ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ کام ہے، لیکن آج ہم نے جب ان کی شخصیت کو بات کرنی ہے تو فتاویٰ نوریہ آپ نے 6 جلدوں کے اندر اس وقت کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے جب میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو فتاویٰ نوریہ تمام میرا خیال ہے فتاویٰ جمع ہو جاتے، جو اس وقت ریکارڈ محفوظ رکھنا مشکل ہوتا تھا، تو یہ 12 جلدیں بھی بن سکتی تھیں۔ جو آپ کے فتاویٰ جب موجود ہیں
تو 6 جلدیں ماشاءاللہ اس کے اندر بنی اس سارے فتاوی جات کی۔ پھر آپ کی جو بیت ہے وہ بہت ہی اس زمانے کے اور آج کے زمانے کے بھی صدر الافاظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات گرامی کے آپ مرید صادق ہوئے، اور آپ کے شیخ نے جو آپ کو وظیفہ دیا وہ وظیفہ یہ تھا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ درس و تدریس کے اندر آپ کا اپنے مگن رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا جو کام ہے اس انداز میں آپ نے کام کیا کہ جب کام کرتے ہیں تو میں بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہم مقروض ہیں، لیکن بات آپ نے اس وقت کی جو آج بھی بعض لوگ نہیں مانتے، جو آپ کا فتاوی نوریہ اس کے اندر کیا انقلاب کیا برپا ہوا کہ لاؤڈ سپیکر جو اس وقت حرام سمجھا جاتا تھا نماز کے لیے، اذان کے لیے، جماعت کے لیے، آپ نے اس وقت کہا کہ نہیں، نماز ہو سکتی ہے، اذان ہو سکتی ہے۔ پھر اس وقت یہ عالم تھا، جو نئی ہماری نوجوان نسل ہے جب یہ سنیں گے میری بات تو شاید وہ دنگ رہ جائیں، پریشان ہو جائیں کہ یہ کس دور کے بزرگ ہیں۔ کیا تھا کہ انگریزی میڈیسن اور ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے اس کے حوالے سے بڑا علماء کے اندر اختلاف تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ خون دینے کا آج کل تو ہر بندہ خون دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اور ہم قائل ہیں، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ بات کرنا بڑا مشکل تھا کہ بشری طور پہ خون دیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا موقف تھا کہ بچیوں کو، خواتین کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ آپ نے اس وقت کہا کہ نہیں، بچیوں کو پڑھانا چاہیے۔ ریل گاڑی کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر نماز کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ بھئی نماز پڑھنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے، تو آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا درست ہے۔ روزہ کی حالت کا جو انجیکشن کی شریعت ہے، حج کے لیے تصویر، آج کل تو ماشاءاللہ ہر عالم دین تصویر بناتا ہے۔ آپ نے اس وقت کہا کہ جب آپ کے حج فریضہ ہے تو فریضے کی ادائیگی کے لیے تصویر بنانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ رات میں اس بندے کی تحریر پڑھا تھا فتاوی نوریہ کے اندر جن کو ہم نے غلام رسول سعیدی صاحب کے نام جن کو آپ یاد کرتے ہیں، اور اس دور کے سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں محدث ہیں، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے کئی دفعہ کراچی میں ان کی زیارت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب میں لوگوں سے سنتا تھا، کہتے میں کراچی اکثر جایا کرتا تھا تو بہت ذہن میں خلل ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے علماء نے ہمیں کن کاموں میں الجھایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بھی بڑی ماڈرن سوچ کے حامل تھے۔ پھر میری تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، تو آپ دیکھیے کہ میں نے ایک کالم لکھا 16 مارچ 2018 کو نور اللہ نعیمی صاحب کے اوپر، اور اس فتاوی اس کالم کے لیے جب میں کام کر رہا تھا تو پھر میں نے ریسرچ کی کہ فتاوی نوریہ جو ہے اس کے اوپر کتنی محنت ہے، اور اس صرف باقی جو مدارس کا نیٹ ورک ہے، جو مریدین کو آپ ٹائم دیتے تھے وہ تو الگ ہے، لیکن فتاوی نوریہ کے اندر 926 فتاوی جات ہیں، جن میں 3600 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ ایک صفحہ کے اندر 20 لائنیں بنتی ہیں، اور فی لائن تقریباً 24 الفاظ آتے ہیں، اور ایک صفحہ میں تقریباً 480 الفاظ کا آپ نے ذخیرہ نوٹ کیا، لکھا۔ یوں 77,28,000 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے جو 6 جلدوں پر موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ فتاوی نوریہ کے اندر 655 جو فتاوی جات ہیں وہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے ہیں۔ 271 جو ہیں 271 جو آپ کے فتاوی جات ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، دانشور حضرات کے لیے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، اور میں آج اپنے پینل سے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا، یعنی کہ جب ہم بات آپس میں کر رہے تھے کہ آج جتنا بڑا نام ہے اس نام پہ ایک پروگرام بہت کم ہے، کیونکہ ہم ان ہستیوں کے مقروض ہیں، تو ہمیں قرضہ اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج ہم ایک نشست کے اندر 2 پروگرام کریں اور 2 قسطیں اس کی بنیں، اور میرا خیال ہے 20 ویسے قسطیں بن سکتی ہیں۔ تو ویری سوری جو میری آج پہلی دفعہ زیادہ لمبی میں نے بات کی، اس کے پیچھے صرف حضرت فقی اعظم سے میری محبت اور عقیدت کا عالم ہے، کیونکہ میں ان سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں۔ اور جب پینل کا میں ذکر کرانے جا رہا ہوں تو بہت عمدہ پینل ہے،
آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس سے زیادہ عمدہ پینل ہو نہیں سکتا تھا. تو آج ہماری بڑی خوش بختی ہے, ہمارے ٹی وی چینل کی بھی خوش بختی ہے, ہم انتظامیہ سے بھی کی طرف سے بھی مشکور ہیں کہ آج ہماری معاشرے سے نشست کے اندر حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب, جو آپ کے سجادہ نشین ہیں, جو آپ کے نیٹ ورک کو مزید آپ نے وسعت دی ہے, اور آپ لکھاری بھی بہت اچھے ہیں. جو ماشاءاللہ آپ کا میگزین ہے وہ بڑا عمدہ ہے, بچپن سے ہم اس میگزین کو پڑھ رہے ہیں, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک میگزین ہے تو وہ آپ کا میگزین اس وقت چھپ رہا ہے, ریگولر چھپتا ہے, اور شاعرہ بہت پیارے ہیں. پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب. میں ان کی تحریروں کو بھی بچپن سے پڑھ رہا ہوں, اور جو نور الحبیب ماہنامہ میگزین ہے منتھلی, اس کا میں مستقل طور پہ قاری ہوں, اور ان کو بے شمار دفعہ پڑھا ہے. بڑا عمدہ لکھتے ہیں اور خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں. پروفیسر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. آپ ماہر اقبالیات ہیں, بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں, عمدہ مزاج کے صوفی منش آدمی ہیں. صوفی جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ صوفی ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. جس طرح کا ماشاءاللہ یہ علم رکھتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں, ان لوگوں کے سینوں میں بات کو سمو دینا, ان کو مگن کر دینا اپنی بات کے اندر, اس کا یہ فن جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پیر صاحب ویری سوری, میں دوبارہ معذرت کر رہا ہوں کہ زیادہ بات لمبی میں نے کر دی. کیا فرمائیں گے فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کہ آپ نے ایک عظیم عالم ربانی, جامع طریقت و شریعت و معرفت حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں تہہ دل سے. حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو اللہ رب العزت نے, آپ کا وجود ان علماء میں سے ہے جو علماء ربانیین ہیں. ماشاءاللہ. ایک علم ہوتا ہے کہ محض جاننے کا نام, لیکن آپ کا علم جو ہے وہ اس علم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا, چونکہ علم کا مرکز اور محور جو ہے دین کے علم کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر سے نور کی جو شعائیں پھوٹتی ہیں, وہ جس سینے کے اندر وہ شعائیں پہنچتی ہیں, اللہ, وہاں سے پھر وہ معرفت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں, محبت کی جو کرنیں نکلتی ہیں, اور جو عرفان کے سمندر جو بہتے ہیں. حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان علماء ربانیین میں سے اور علماء کاملین میں سے تھے, جو ان کو صرف پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ انہوں نے سیرت مصطفیٰ علیہ طیبۃ و ثنا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا. ماشاءاللہ. اور جس خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کچھ تعارف آپ نے کروا دیا. آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان کو بھی دین سے جو محبت تھی, دین سے جو الفت تھی, گھٹی تو گھر سے مل گئی تھی. آپ کے جد اعلیٰ حافظ محمد حبیب اللہ صاحب تھے, وہ 7ویں پشت پہ, وہ بہت بڑے صوفی تھے, اور اس حد تک ان کی شرم و حیا اور ان کا تقوی و طہارت تھا. اللہ نے حسن و جمال بہت دیا تھا, تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. جب آپ کا وصال ہوا تو پھر ایک عجیب یہ کرامت ان کی ظاہر ہوئی کہ جب اگلے دن ان کی قبر پہ گئے تو دیکھا کہ سبزہ نورستہ جو ہے اس نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, جی, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے. سبحان اللہ. پھر آپ کے جو جد امجد تھے, آپ کے پردادا حضرت مولانا ابراہیم صاحب, وہ اس وقت ذمہ دار بھی تھے. 450 ایکڑ جی, یہ میں بات کوٹ کرنا چاہ رہا تھا. جی, اور یہ سکھوں کا دور تھا. وہ زمین انڈیا میں اس وقت پاکستان میں آ گئی, انڈیا میں تھی. پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے ساری زمین کو اور سارے معاملات کو ترک کر کے سلطان الطارقین کا آپ کو لقب سے یاد کیا جاتا تھا. تو حضرت فقیہ اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جد امجد کا احسان ہے ہم پر
کہ اگر وہ یہ زمینیں نہ چھوڑ کے آتے تو ہم بھی حل چلا رہے ہوتے اور ہم بھی دنیا داری کرتے. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. تو یہ پھر آپ کے دادا جان آپ کے وہاں زمین تقسیم کرنی تھی، یہاں علم تقسیم کرنا. تو آپ نے کہا کہ ہمیں اس جھنجٹ سے اللہ پاک نے نجات عطا کی اور ہمیں دین کے لیے. حضرت فقی اعظم نے بھی دین کے لیے آپ کے جو والد ماجد تھے وہ بھی بڑے صوفی طبع تھے، خاص طور پہ مثنوی شریف اور مولانا جامی کی جو کتابیں ہیں ان پہ ان کو بڑا ادراک تھا. تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کا خادم ہو. اللہ اکبر. پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ کی حضرت فقی اعظم کی جو والدہ ماجدہ تھیں انہیں لیلۃ القدر کے وہ انوار نصیب ہوئے اور آپ کے والد ماجد کو بھی. تو ان انوار کے اندر، ان خاص لمحات کے اندر جب آپ کو یہ دل میں ڈالا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کی خاص ساتھ ہے، اس وقت آپ نے دعا کی. سبحان اللہ. پھر دعا کی، اللہ پاک نے قبولیت کی، یہ صورت ہوئی. پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اپنے علم کے جو جس طریقے سے جھنڈے گاڑے اور جس طریقے سے آپ نے علم کے پڑھنے پڑھانے میں بھی، تحریر و تدریس میں بھی، تبلیغ و تقریر میں بھی اور معرفت و روحانیت میں بھی، ان تمام شعبوں کے اندر آپ نے پھر کردار ادا کیا. اعظم نوری صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی جو سماجی سیاسی خدمات ہیں، اور جو پیر صاحب بریک سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، چینل کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنی بڑی ہستی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے. یہ تو ہماری خوش بختی جو ہم ان کا ذکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ نے کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. اللہ. اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اللہ. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ آپ کا درد دل ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس ہستی نے اس امت کو اٹھانے کے لیے اور اسے جہالتوں کے اندھیروں سے باہر لانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. جی. وہ حفیظ جالندھری نے ڈاکٹر صاحب غالباً کہا تھا کہ تکمیل و تشکیل فن میں حفیظ کا جتنا حصہ ہے، یہ دو چار برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اللہ. یہ سارا کام ایسے نہیں ہو جاتا. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. 1914 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 1933 میں آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور 33 سے لے کے 1983 تک 50 سال اللہ آپ نے دن رات، اور چونکہ آپ سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں، خون سے آپ یاری کرنی پڑتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں 50 سال میں عرض کرنے لگا تھا حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز کے سلسلہ سے وابستہ ہیں. تو جس طرح انہوں نے اس دنیا کو بتایا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں کرامتوں کے اندر ہی محصور کر دیا ہوا ہے، وگرنہ ان کی جو اصل کرامت تھی وہ تو معاشرے سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے ایک ایسا نور پھیلانا تھا کہ صرف 20 سے 25 سال میں آپ کی اس سٹرگل نے پوری سلطنت اسلامیہ میں ایسا شعور پیدا کیا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ اول ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، حضور غوث الثقلین کے تلامذہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کے اس کو واپس حاصل کیا. واہ کیا بات. تو آپ چونکہ ان کے فالوور تھے، ان کے فیض یافتہ تھے اور اسی فیض کو آگے منتقل کرنے والے تھے، تو آپ نے بھی ہمیشہ 50 سال تک دن رات محنت کی ہے، سچا مرید ہونے کا حق ادا کر دی. میں کہتا ہوں کہ خدمت، مجھے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے ایسی جامع صفات سے نوازا تھا کہ آپ کا تباہر علمی، آپ کی فقہی بصارت، آپ کا پاکیزہ کردار، اور اس سے بڑھ کر روز و شب آپ کی خدمت دین، ان کا یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ عہد حاضر میں بشمول میرے کوئی ان کی برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ضیاء الامت. یہ ضیاء الامت کہہ رہے ہیں جن کا اپنا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، جن کا اپنا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ضیاء القرآن ہے، ضیاء النبی ہے، اداروں کے نیٹ ورک، پورا نیٹ ورک ہے جنہوں نے پوری دنیا میں ایک شعور عطا کیا ہے، اور رجال سازی میں جنہوں نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں.
اور آپ نے کاظمی شاہ صاحب کی بات کی، انہوں نے حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ، جو قدردان ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ مجلس سجی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد نبوی جیم بالکل پیک، جیم پیک، رش تھا بہت زیادہ، رش ہے، جگہ نہیں ہے کہیں پہ. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں میں کہاں پہ بیٹھوں، تو وہ گزرتے گزرتے جب پاس پہنچتے ہیں نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ مولا کائنات آپ یہاں پہ تشریف رکھے، یہاں پہ تشریف رکھے. اچھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھتے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر فضل والوں کی فضیلت کو فضل والے ہی جانتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، فضل والوں کی فضیلت کو فضل والے ہی جانتے ہیں. تو حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس ہستی کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو سب نے دیکھا ہے، چمن میں پھول کا کھلنا تو سب نے دیکھا ہے، خوشا وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. اللہ آپ نے قبلہ اس میری بات کی تائید کریں گے کہ آپ نے جس سرزمین پہ ڈیرا لگایا ہے اسے قزاقوں کا مسکن کہتے تھے، ڈاکو چور لٹیرے، ہر طرح کی برائی والا خطہ تھا وہ، یعنی رات کو ساری جگہوں پہ وہ ڈاکے ڈالنے کے بعد اس جگہ پہ آ کے تقسیم کیا کرتے تھے لوٹا ہوا مال. اللہ اکبر. آپ نے اس جگہ پہ ڈیرا جنگل میں منگل لگایا، جنگل میں منگل لگایا، اور وہاں سے آج علم کے وہ چشمے پھوٹ رہے ہیں کہ امریکہ کیا، جاپان کیا، یورپ کیا، مڈل ایسٹ کیا، آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کے در کے فیض یافتہ آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دیں گے. اللہ اکبر. یہ ان کے ایک کردار کا اخلاص تھا، ان کے اخلاص کا ایک نور تھا جو ہر جگہ پہ پھیلا ہے. مجھے ایک روایت پیر صاحب آپ کی اجازت سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، سنن نبی داؤد کی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، معروف روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء ولیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ. قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی اور اللہ کی راہ میں مرتبہ شہادت پانے والے بھی رش کریں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا تخبرنا من ہم، آقا جی ہمیں بھی بتائیں وہ کون ہیں، لعلنا نحبہم، تاکہ ہم ان سے محبت کریں. میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مدینہ طیبہ میں اتنی خوشی کا عالم ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس حدیث کو سننے کے بعد دیکھا تھا، کہ جس میں آقا نے فرمایا تھا المرء مع من احب، اللہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ کرام نے اس دن جشن سیلیبریٹ کیا تھا. تو میں ویور سے کہوں گا کہ آج جس ہستی کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لیں. یہ محبت انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بہت سی خیرات و برکات و حسنات کو پانے کا ذریعہ بنے گی. تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم. اب میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، میں پلٹنا چاہتا ہوں موضوع کی طرف. ان کا یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اچھا، یہ پیر صاحب سنن نبی داؤد میں لفظ ہے، صحیح ابن حبان میں جو لفظ ہے نا وہ بڑے خاص ہیں. اس میں ہم قوم تحابوا بنور اللہ علی غیر ارحام بینہم، سبحان اللہ، سبحان کہ وہ اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. آج آپ کراچی سے لے کے خیبر تک معلوم کر لیں، ہزار ہا تعداد میں عوام الناس نہیں، جی، علماء کی ایک ایسی کہکشاں موجود ہے جو اس نور اللہ کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. تنولی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ کے نزدیک جو آپ کا فتاوی جات کا کام ہے اس کے پیچھے آپ کیا سوچ فکر اس وقت دیتے، آپ کی جو دور اندیشی تھی وہ کس طرح آپ نے ماشاءاللہ کام لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور والا بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوش نصیبی کا دن ہے. آپ کا شکریہ اور چینل کا شکریہ. حضرت صاحب ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک تو بہت بڑی ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ بہت بڑے خود ہیں ماشاءاللہ. آج میں بہت خوش ہوں آپ کی تشریف. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس سے بھی بڑی برکت کی بات ہے کہ حضرت کے نور نظر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تو بلا شبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک تاریخی نشست ہے.
माशाल्लाह। ये सिर्फ आप एक प्रोग्राम नहीं कर रहे, अल्लाह आप तारीख़ के एक चैप्टर को महफूज कर रहे हैं, अल्लाह, और हमारा ये नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। हमारा नसीब जाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ज़िक्र किया हज़रत के फतावा का। गुजारिश है कि ये जो हमारे यहाँ एक रवायत है अहले इल्म की कि जब भी किसी को कोई मसला दरपेश हो तो वो अहले इल्म से रजू करते हैं और वो उनसे राय लेते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। सदियों की रवायत है और ये इस्लाम का एक इम्तियाज़ भी है माशाल्लाह। यानी पूरी सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी रवायत के साथ बंधी हुई है कि वो दीन से निकलना नहीं चाहती, दीन के अंदर रहना चाहती। सही। अब इसके ऊपर कोई स्टेट की पाबंदी नहीं है, कोई रियासती पाबंदी नहीं है, कोई कानून की पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लोगों के अंदर दिलों में एक तलब है कि वो दीन से निकले ना, दीन के अंदर रहें। इसको कहते हैं फतवा की रवायत। इसमें इस रवायत के अंदर बड़े बड़े लोग हैं और उसी सिलसिलतुल ज़हब के अंदर हज़रत नूरुल्लाह नईमी अलैहि रहमा का इसमें ग्रामी है। सुभान अल्लाह। आप देखें, तमहीद आपकी कमाल है। सुभान अल्लाह। आप देखें आपकी शख्सियत को। नक्शबंदी साहब के बिला मैं अर्ज़ करूँ कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके फतावा को पढ़ के पता चलता है कि अहले इल्म का इस्लामी माशरे में मौजूद होना अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है और दीन कितना आसान है और अल्लाह के करीब रहने के लिए इल्म कितना ज़रूरी है। सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ इताअत नहीं, बल्कि इबादत और इताअत के साथ जब तक इल्म का नूर न शामिल हो उसकी तासीर और उससे आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं आता। बेशक। ये चीज़ें जिन शख्सियात के ज़रिए से खुलती हैं फ़ी ज़माना, उनमें बहुत बड़ा नाम है हज़रत नूरुल्लाह नईमी अलैहि रहमा का। सुभान अल्लाह। जब आपके फतावा को आप देखें तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, सबसे पहली बात यह है इतनी वुसअत नज़र है आपकी कि आप इतनी वुसअत के साथ आपके मुताले में वो सारी रवायत है, वो सारे नज़ायर हैं, वो सारे फतावा हैं अकाबरीन के। जब आप किसी मसले पे राय दे रहे हैं वो राय बहुत साउंड ग्राउंड्स पे खड़ी होती है। वो कोड वही करते हैं पिछले जो हमारे अकाबिर हैं, सुभान अल्लाह, उनकी आरा को पेश करते हैं, उसको सामने रखते हुए नया रास्ता निकालते हैं। माशाल्लाह। सिर्फ उसकी तकलीद नहीं है, उस सर पर हमारा उसको सामने इस्लाम रखते की हुए ये पावर है ना, ये बड़ी ब्यूटी बात, है बड़ी बात कि हमारे यहाँ तो रुके हुए पानी से वुज़ू जायज़ नहीं, चलते हुए जमूद हमारे यहाँ है ही नहीं। ये जो चीज़ है इस्लाम ताजगी का नाम है। सुभान अल्लाह। ये जो आपका एक आपकी वुसअत नज़री है, उससे क्या है, उससे आप मुस्तकबिल में दाखिल होते हैं माजी के साथ जुड़ते हुए। ये वही शख्सियत आपको इस्तेदाद दे सकती है जो मौजूदा दौर के तकाज़ों से भी वाकिफ़ हो और उसको अपनी रवायत से आगही भी हो। ये जो वस्फ है आपको हज़रत नूरुल्लाह नईमी अलैहि रहमा की ज़ात में नज़र आता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास कोई मसला आ रहा है, देखें हमारे यहाँ ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, दीनी मामलात में राय उस शख्स की वैलिड है जो साहिब इल्म भी हो और साहिब अमल भी हो। माशाल्लाह। दुनिया के किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी जज के लिए ये पाबंदी नहीं है जी कि जो कानून पे वो फैसला कर रहा है उसका खुद भी पूरा एक अमली मज़हर भी हो। इस्लाम के अंदर ये है। क्यों? तकवा खुद एक इल्म है। हमने तो कानून बनाए हुए हैं कि इसके ऊपर FIR नहीं हो सकती। सुभान इसकी तकवा बड़ी पावर। तकवा खुद एक इल्म है। जी ये सिर्फ अकली इल्म पूरा इल्म नहीं है। किताबों से अकली इल्म मिलता है, तकवा से अमली इल्म मिलता है। हज़रत नूरुल्लाह नईमी अलैहि रहमा इल्मी इल्म के भी हामिल हैं और अमली इल्म के भी हामिल हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत जब कोई राय देगी, वो राय आपके अमल की भी हिफाजत करेगी, आपके ईमान की भी हिफाजत करेगी और आपके इल्म की भी हिफाजत करेगी। ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है जो बहुत कम हस्तियों के अंदर है। उसके बाद जो मसला आपके पास आता है, जब आप फतावा नूरिया को पढ़ते हैं, देखें मसले का आधा जवाब मसले को समझने में है। जी हमारे यहाँ बहुत से मसाइल इसलिए भी उनके आने वाले जवाबात कन्फ्यूजन का बायस बने कि मसला समझा नहीं गया। आप मसले की माहियत को समझते हैं, अल्लाह। आप मसले की नोइयत को समझते हैं। आप देखें आपने अपने ज़माने के आने वाले वक्त को भी देख रहे हैं वो। सुभान अल्लाह, अपने ज़माने के बहुत बड़े बड़े उलमा और बहुत बड़े बड़े इदारों की तरफ से आने वाले जो फतावा थे, आपने उस पर राय दी अल्लाह अकबर। और उसको बदला, उसको फिर बदला गया और आने वाले वक्तों ने उसकी तो तायद तौसीक की कि हज़रत की राय वैलिड थी, ये ज़्यादा सिका थी। ये कब मुमकिन है? जब आपको मसले की माहियत का पता हो कि बात क्या है। क्यों लाउड स्पीकर के ऊपर इशू खड़े हुए, क्यों जितने चार पांच चीज़ें आपने पॉइंट आउट की, इसका मतलब यह है कि उन मसाइल की पूरी नोहियत क्लियर नहीं थी।
بلکہ یہ سپیڈ بریکر تھے یہ لوگ سارے. بلا شبہ اللہ معاف آپ مجھے نے کہنا نہیں اس چاہیے، مسئلے کی بڑے ادب نوعیت سے میں درخواست اور کرتا میں عرض کروں تھوڑا سا، اگر ہم کسی بھی ایشو کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، ایک چیز سامنے آتی ہے، جب علم آگے بڑھے گا نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے. جی ان مسائل کا حل علم کے ساتھ ہوگا. اور حضرت نور اللہ نعیمی علیہ رحمہ کی یہ جو آراء، ان کا آپ کے فتاویٰ، آپ کا یہ علمی کارنامہ، آپ کا یہ اجتہادی کارنامہ دیکھ کے ایک چیز ذہن میں آتی ہے، علم جتنا آگے بڑھ جائے کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے. صحیح، ہمارا فہم اسے غیر اسلامی کرتا ہے، بالکل ٹھیک بات. ہمارا فہم اسے اسلامی کرتا ہے. سوال یہ ہمارا فہم کہاں کھڑا ہے؟ اگر آپ کا فہم بالیدہ ہے، آپ کا فہم روشن ہے، اور آپ کا فہم ہدایت نبوی اور وحی الہی کی روشنی سے منور ہے، آنے والا ہر علم مسلمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں آج ہمیں بڑے چیلنجز دیکھو ہیں. اس کے لیے بصیرت چاہیے. آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے چیلنجز ہیں، اتنے بڑے بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں آپ کو کہ معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، سائنس کی دنیا کے اندر، طب کی دنیا کے اندر، آپ کی سیاست کی دنیا کے اندر نئے سے نئے مسائل آ رہے ہیں جن کا پہلے تصور ہی کوئی نہیں تھا. اور آپ بڑے بڑے لوگوں سے سنیں گے یہ تو ہے ہی غیر اسلامی، یہ علمی غیر اسلامی ہے. حضرت کی دقت نظری، حضرت کی یرف نگاہی اور حضرت کی جو وسعت ہے علم کے اندر، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اپنے علم کو میچور کریں. صحیح بات. اور اس کے بعد پھر جو آپ کی اجتہادی آراء ہیں، انہوں نے نئے دروازے کھولے ہیں فہم بے کے، شک. نئے دروازے کھولے ہیں فہم کے. روشن چراغ ہیں جی امت کا. روشن چراغ امت. ڈاکٹر صاحب ایک دن ہمارے ایک بہت بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے. تو وہ خود اور ان کے بچے ساتھ تھے، تو میں نے دیکھا کہ 3-5 لاکھ کے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے تھے اور وہ تقوی کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس تو ٹی وی نہیں. یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا آپ؟ ٹی وی کا بابا آدم ہاتھ میں ہے. اب تو مجھ سے کہیں تو یہ ٹی وی کا بابا آدم اب ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی کو آپ بلیک میل کر نہیں سکتے اپنے جعلی تقوی کی بنیاد. شخصیت کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، انہیں فقیہ اعظم کہا جاتا ہے. ان کو ماشاء نور اللہ نعیمی نام کی دیکھیں، اس کے اندر ہی بہت بڑی حرارت ہے اور اس نام کے اندر روحانی تپش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نور اللہ نعیمی بہت بڑا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے بڑا اچھا پینل آپ کی ذات کے حوالے سے ہو نہیں سکتا تھا. پھر صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تو ماشاء ان کے صاحبزادے، آپ نے ان کو قریب سے دیکھا، کچھ ایسے واقعات کو انہوں نے آپ لوگوں کی، اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی، مریدین کی کیسے تربیت کی، اور بڑے مشکل حالات ہوتے تھے. آپ نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کم سونا، کم کھانا، کم پینا اور کام زیادہ کرنا. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ ان کی زندگی میں، جیسے کہ پہلے آپ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عمل جب ہوتا ہے پیچھے، کردار اور عمل، کیونکہ آپ کا اپنا کردار یہ تھا کہ وہ قول اور فعل کے اندر یکسانیت تھی، تضاد نہیں تھا. تضاد نہیں تھا. تربیت کا ایک رنگ یہی تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں رٹے رٹائے جملے نہیں تھے جیسے پہلے میں نے بتایا، بلکہ وہ اس پہ عمل کر کے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھ کر خود دوسرے ان کے بچے، ان کے مریدین، ان کے تلامذہ جو ہیں، وہ ان کی اداؤں کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، یعنی عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی اگر تھکا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے چلو جی نماز پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ آدھی رات بھی کہیں سے آئے یا سبق سے فارغ ہوئے ہیں اللہ تو آپ نے جماعت کا ساتھ اتمام کیا. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آپ کو کوئی نکسیر پھوٹی اور وہ سردیوں کو یہی ایام تھے، اور پانی ڈالا گیا، پھر وہ تو ڈاکٹر نے علاج کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آرام بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نماز جب تک عشاء کی نہیں پڑھوں گا اس وقت تک سونا نہیں، کوئی آرام نہیں ہو سکتا. آرام نہیں ہوتا. پھر آپ نے وضو کیا، پھر آپ صاحب نے قطع کلامی ماں، میں ایک ہمارے دوست ہیں ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار مدارس بنانا فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو بڑا تضاد ہے ہمارے قول اور فعل کے اندر. تو پھر آپ نے اس وقت آدھی رات کے بعد جماعت کروائی. اسی طرح نوافل کا یہ اہتمام تھا کہ آپ جس وقت بھی فارغ ہوتے ہیں، لیکن تہجد کا آپ نے کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا. اور جب وہ ساری چیزیں، اور اکثر آپ یہ اپنی ابتدائی زندگی میں تو پھر آ کے مسجد میں آپ پڑھتے تھے، طلباء کو بھی ترغیب ہوتی تھی، جہاں سے طلباء پھر ان کو بھی شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی نماز پڑھیں، اور پھر ان کی آوازاری، ان کا
रोना उनका, फिर आप जो भी अमल करते थे उसमें पहले बताते थे। मसलन दारुल उलूम हनफिया फरीदिया की जब बुनियाद रखी तो हमारे बुजुर्ग किस साल में बुनियाद रखी गई? ये 1937 में एक गांव था, वहाँ पे आपने फरीदपुर ये हैड सुलेमान की के करीब हवेली रखा के करीब एक, तो पहले आपने वहाँ पे 1937 के अंदर, फिर 1945 के अंदर बसीरपुर में, चूँकि वहाँ पे ज़रा आमदोरफ्त का मसला वो था। जो पुराना इदारा वो भी मौजूद है किसी न किसी हालत में? हाँ, उसका वो मस्जिद में ही था सारा काम, ज़ाहिर है। और वो दरख्त थे, वो दरख्त भी आप कुछ खड़े हैं। हजूर वाला उसको मस्जिद का मिल जाना बड़ा आसान काम था, लोग तो दरख्तों के नीचे बैठ कर हमारे अकाबर ने पढ़ाया। तो वो एक ज़िम्मेदार थे, उस्मान खान वैद मालिक थे, तो उनके दिल में कुछ मोहब्बत अल्लाह ने डाली। वैसे भी किरदार देख कर का वो तो चाहते थे कि यहीं पे काम हो, लेकिन आपने देखा कि जागीरदाराना माहौल जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी से बंदा काम नहीं कर सकता, तो आपने फिर बसीरपुर के अंदर आपने मुंतकिल हुए। तो जब बसीरपुर में आए तो पहली ईंट रखी, तो उस वक्त आपने ये फरमाया कि ये हम इस नीयत से ये इदारा कायम कर रहे हैं कि इसमें पढ़ना पढ़ाना, इसमें जो भी अमल होगा वो सारा का सारा हजूर की बारगाह में हदिया है अकीदत। सुभान अल्लाह, सुभान तो हर काम से पहले आप ये दर्स देते थे। और इसके अलावा ये है कि अभी आप बात कर रहे थे उनके फ़कात के हवाले से, तो आज हम किस दौर के अंदर हैं कि आज लोग जो हैं आप देखें कि स्टेजों पे अलकाब का इस तरह ज़िया, अल्फाज का ज़िया होता है, अस्तगफिरुल्लाह, और जिस आदमी को फतवे के अरफ बा का भी नहीं पता, अल्लाह अकबर, वो भी मुफ्ती से आदम से कम नहीं खड़ा होता। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको फ़कीह आदम किसी उनके शागिर्द या मुरीद ने ये रकम नहीं दिया। अल्लाह अकबर। आप जब फारग हुए तो आपकी ये भी कि आपने हज़रत मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब, सुभान अल्लाह, जो हज़रत मुफ्ती आज़म फतावा दीदारिया जो माशाअल्लाह इनका बहुत बड़ा काम है, तो उनके बराह रास्त शागिर्द थे, अल्लाह अकबर। और उन्हें जो निस्बत उन्हें बराह रास्त शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी से और शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस से, इन लोगों से उन्होंने बराह रास्त तालीम हासिल की थी। एक तो आपको ये शर्फ हासिल, पूरा लाहौर पीर दीदार अली शाह साहब तक देखता था, कोई भी इशू होता था कि पीर दीदार अली शाह साहब क्या फरमाते थे वाले से। फिर जो जब आप पढ़ाते थे हज़रत दीदार अली शाह साहब, साला पढ़ाना नहीं था, बुढ़ापा इतना था, लेकिन जब आपने फ़कीह आज़म को देखा कि आप जब सबक में कोई सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो आपकी तबीयत जो है खिल जाती है। आप कहते हैं कि मैं इस दफ़ा इनके लिए पढ़ा रहा हूँ। हाय हाय। फिर जब दस्तारबंदी करते हैं 1933 के अंदर, तो आपने दस्तारबंदी करते उस वक्त आपने अबुल खैर को नियत दी। मेरा ख्याल है वो शागिर्द ऐसे मिल गए थे जो मेरा ख्याल उनके काफिले से बिछड़े हुए थे। वाह वाह। अल्लाह अकबर, तो अबुल खैर को नियत दी, और मैं युरिदुल्लाह भी खैर युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह अल्लाह जिससे खैर का इरादा करता है उसको फ़कीह बनाते हो। तो उस्ताद ने लक़ब ये दिया खैर। और उसके बाद फिर उनके साहबजादे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सैयद अबुल बरक़ात साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी, उन्होंने फिर आपको फ़कीह आज़म का लक़ब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत मौलाना अबुल हसनात साहब के ख़ात मौजूद है, उन पर फ़कीह आज़म का लफ़्ज़ लिखा हुआ है। अल्लाह बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने आपको फ़कीह आज़म का लक़ब दिया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहब जो सिर्फ पीर ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े सुभान अल्लाह, आलम दीन भी थे, आपने आपको एक लक़ब दिया था, आपने कहा था कि इस दौर के अबू हनीफ़ा हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इसी तरह फिर आपने हज़रत ग़ज़ाली ज़मां, दूसरे हज़रात जो है आपको मुफस्सिर दौरान, फ़कीह ज़मां, फ़कीह नफ़स, और बहुत से मुफ्ती आज़म, ये अलकाब जो उन्होंने दिए। तो ये भी आपकी इनफरादियत है कि आपको अलकाब जो है वो आपके असातिज़ा, मशाइख, और उस वक्त बड़े बड़े चूँकि उलमा थे। आप देखें कि कैसे कैसे इल्म के असातीन इल्म जो हैं सुभान अल्लाह, वो मौजूद थे। उनमें उनकी मौजूदगी में अपना एक फ़कात को तस्लीम करवाना, अल्लाह अकबर, और बड़े बड़े उलमा, अब वो नाम लेना भी फतावा आप पढ़ें तो जी, आपको जी, वो जो है जब वो फतवे के अंदर उनसे तसाम हो जाता था, तो फिर आपका अंदाज़ आजकल का नहीं, आज का तो ये कि फतवा पहले लगा देते हैं और उसको आप इस तरह नहीं करते, आप उसको पहले ख़त लिखते तो बल्कि आजकल तो कॉपी करते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ उनको तवज्जो दिलाते कि हज़रत ये मुझे यूँ समझ आया। तो फिर वो लोग जो हैं वो उनके दिल पर भी असर होता था। सही जी। आज़म साहब क्या फरमाएंगे, आपका जो फतावाजात हैं उनका अगर मैं मौज़ूआत के हवाले से आपसे सवाल करूँ, या आपका जो असलूब था, क्या देखते हैं कि मौज़ूआत का इंतखाब, फिर आपका जो तरीक़ाकार था, असलूब था, जो दूर अंदेशी थी, किस तरह आपने फतावाजात के ऊपर काम किया?
قبلہ پیر صاحب، میں اس حوالے سے آپ نے جن چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، میں بس اس پر علامہ کا ایک شعر سنا کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے بار بار ان کے صاحب کردار ہونے کی طرف بات کی کہ اصل چیز علم کو نافع ہی تب بناتی ہے جب اس کے پیچھے عمل صالح کا نور موجود ہوتا ہے. تو علامہ نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور سیدی فقیہ اعظم نے ایک ایسی روحانی خانقاہ اور ایک ایسی تعلیمی درسگاہ قائم کی تھی کہ جہاں پہ انسان کو دل و نگاہ کے اسلام لانے کی بھی خیرات نصیب ہوتی تھی. وہاں پہ صرف عقل و شعور کی بات نہیں ہوتی تھی، دل کے احوال کو بھی ایڈریس کیا جاتا. آپ بعمل فرد تھے نا، بے شک ایسی، اس لیے افراد سازی کر بیٹھے. وہ جو ورنہ نہیں ہوتی افراد وہ جو رحمت کونین کے وارث ہونے کا حق ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ساری خیرات اس خانقاہ سے نصیب ہوتی تھی. آپ نے بات کی ہے ان کے فتاوی جات کی. میں ینگ جنریشن کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں آج وہ ان کی اہمیت بالکل زیرو ہو کے رہ گئی ہے، لیکن جب وہ مسائل پیدا ہوئے تھے تو تب ان کی امپورٹنس جو تھی وہ دنیا میں سب سے زیادہ تھی. صحیح بات. چیچک کا مرض لے لیں آپ، ٹی بی کا مرض لے لیں، یہ پچھلے دنوں میں چند سال پہلے ہی کرونا کا مرض گزرا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ جب وہ معاشرے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک بات. اور اس وقت ہر کوئی جو ہے وہ اس کے حل کی تلاش میں جو ہے وہ والا. میں نے ان دنوں میں کام کیا اپنے کرونا کے بعد، مجھے پتا ہے کہ کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ابھی تک لوگ نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب اس کا علاج آ جائے تو پھر بالکل اسی طرح اس جو آپ نے وہ ویکسین صاحب نے لگوائی ہے لیکن باتیں ابھی تک ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، باتیں ابھی تک ہو رہی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ جتنے بھی مسائل آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیے تھے، جس میں روزے میں انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، انتقال خون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عورتوں کو پڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ نماز سپیکر میں پڑھانی جائز ہے یا نہیں ہے، اعضاء کی پیوند کاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یہ ایسے مسائل تھے. آج کل تو وہ چونکہ سالو ہو گئے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے، تو وہ لگتا ہے کہ جیسے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن یہ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں تو حلال حرام کا مسئلہ تھا. اس زمانے میں تو یہ اتنے بڑے بڑے مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے چیزیں جائز اور ناجائز ہوتی. کفر اسلام کا ایشو تھا، کفر اسلام کا ایشو تھا یہ اس زمانے میں، کہ جو ان چیزوں کو جائز کہے گا وہ خدا نہ خاصا دائرہ اسلام سے گیا، اہل سنت سے ہی خارج ہے، کٹ گیا، سنت سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن آپ نے جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے بات کی کہ آپ نے ایک بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سارے مسائل کا حل پیدا کیا. علامہ شامی علیہ رحمہ نے رد المختار میں جو فقیہ کی تعریف کی ہے نا، اور آپ کو تو آپ کے دور کے اساتذہ نے فقیہ اعظم قرار دیا. مطلب یہ بھی آپ کی ایک اسپیشیلٹی ہے کہ عموماً چھوٹے بڑوں کو جو ہے وہ ایگنالج کرتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ ان کے زمانے کے جتنے بڑے تھے انہوں نے ان کو ایگنالج کیا، اور ان کو انہوں نے کسی نے نائب امام اعظم، کوئی چھوٹا نہیں ہوا، بڑا پن کا انہوں نے اظہار کیا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے ہمیشہ. اور یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ انکریج کرتے اور حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہیں، جو ڈیزرو کرتا ہو وہ اس کو دیا جاتا ہے. اچھا، آپ نے اپنے فتاوی جات کی جو بنیاد ہے نا جی پیر صاحب، وہ قرآن مجید کے ایک ہی اسلوب پہ رکھی، اور وہ کیا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا. اور آپ نے اپنے فتاوی جات میں ہر اس آسانی کو امت تک منتقل کیا ہے. صحیح. میں آپ کے سامنے علامہ شامی کی بات کرنے لگا تھا، انہوں نے فقیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ان کا جی فقیہ اس کو کہتے ہیں جو زاہد فی الدنیا راغب فی الآخرہ. صحیح. جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی ساری توجہات ہوتی ہیں، اس کا مطلوب و مقصود آخرت ہوتی ہے. اور آگے بڑھی انہوں نے خاص بات کی، انہوں نے کہا فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کافن ان آراض الناس، جو لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، اور ناصح لجماعتہم، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہی کے ماحول کو فروغ دیتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی پیدا کرتا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین سامعین، ماشاءاللہ آپ نے پروگرام دیکھا، سنا، اور یہ دوبارہ کل آپ انشاءاللہ دوسرا جو حصہ ہے، جو دوسرا پارٹ ہے
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، سنیں گے. اور آج کے پروگرام میں چھوٹا سا میسج وہ یہ ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے. جو بندہ وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا وہ مفتی کی شرط پر پورا نہیں اترتا. اور میں ساتھ عاجزانہ انداز میں سبق سنانے کے طور پہ گزارش کروں گا کہ جو اس بندے کو اگلے 100 سال کا اندازہ نہ ہو کہ میرے اس کام کا پوزیٹیو یا نیگیٹو کیا اثر ہوگا، وہ بندہ صحیح بندہ نہیں ہوتا. بندہ وہ ہوتا ہے جو اگلے آنے والے 100 سال کو سامنے رکھ کے اپنا کام کرے، فتاویٰ جات ہوں یا کوئی بھی کام ہو. اگر کسی لیڈر کے اندر دور اندیشی نہیں تو وہ لیڈر نہیں ہوتا. وہ کسی ایک ایسی خطے کا یعنی پیداوار ہو سکتا ہے، یعنی کہ قحط و رجال کی تو پیداوار ہو سکتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا، وہ مفتی نہیں ہوا کرتا. آج جب ہم آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آنے والے 100 سال کے ہمارے مسائل کا حل پیش کیا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.